السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ عز وجل، آج ہم سورۃ المؤمن کے رکوع نمبر 9 یعنی آخری رکوع کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آج کے سبق میں ہم حروف حلقی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے کہ حروف حلقی کو کس طرح پڑھتے ہیں۔ یاد رہے کہ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ ان کی تفصیل یہ ہے کہ حروف حلقی کے حمزہ، ہا جو ہیں یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوں گے، اور عین اور حا حلق کے درمیان سے ادا ہوں گے، اور غین اور خا کو حلق کے اوپر والے حصہ سے ادا کریں گے۔ آئیے آیت نمبر 79 سے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تأکلون۔ ہا اور حمزہ کو حلق کے نیچے والے حصہ سے ادا کریں گے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تأکلون۔ اللہ پاک آپ کے دن خوشیوں سے بھر دے۔ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک فرمائیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ حا اور عین کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے، ہا کو حلق کے نیچے والے حصہ سے ادا کریں گے، اور غین کو حلق کے اوپر والا حصہ سے ادا کریں گے۔ دو زبر کی تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ نیکی کو آگے بڑھائیے، ویڈیو شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ۔ ہا اور حمزہ کو حلق کے نیچے والے حصہ سے ادا کریں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف حمزہ ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر اس لام کو پر نہیں بلکہ باریک پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ را پر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے را پر پیش تو واو مدہ، واو مدہ کے بعد نون کی زبر کو وقف کی حالت میں ساکن کریں گے تو یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ۔
کمنٹ کر کے ہمیں رہنمائی دیجیے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف یا ہے تو یہاں پر بھی میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے بلکہ میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ را کے اوپر پیش ہے تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو بھی پر یعنی موٹا ہی پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد وا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ وا حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے تو وا کو پر یعنی موٹا بھی پڑھیں گے۔ عین حلق کے درمیان سے ادا کر کے پڑھیں گے۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے اور جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، اس کو قلقلہ صغرا بھی کہتے ہیں، تو یہاں پر ہم قلقلہ صغرا کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کریں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے تو اس کو پر یعنی موٹا بھی پڑھیں گے۔ ہا کو حلق کے نیچے والے حصہ سے ادا کر کے پڑھیں گے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا۔ الف سے پہلے کاف پر زبر ہے تو الف مدہ کو ایک الف میں دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے نون پر پیش ہے تو واو مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے بلکہ نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف واو ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے بلکہ میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یاد رہے کہ نون ساکن میں اظہار ہوگا اور میم ساکن میں اظہار شفوی۔ آل حروف قلقلہ میں سے ہے اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو ان میں قلقلہ خوب جماؤ کے ساتھ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم قلقلہ کبرا کر کے پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے حمزہ پر زبر ہے تو یہاں پر را ساکن کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ غائن کو حلق کے اوپر والے حصہ سے اور عین کو حلق کے درمیان والے حصہ سے اور ہا کو حلق کے نیچے والے حصہ سے ادا کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا اور تنوین میں ادغام مع الغنہ ہوگا تو ان دونوں میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ عز وجل جدید نورانی قاعدہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں ہمارے پاس فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے فیمیل سٹاف اور میل اسٹوڈنٹس کے لیے میل سٹاف موجود ہے۔ سکرین پہ دیے گئے نمبرز پر رابطہ فرمائیں، انشاءاللہ الکریم بہت ہی عمدہ انداز میں تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم سے آپ کو مستفید کیا جائے گا۔ آئیے آیت نمبر 83 کے قواعد کو سمجھتے ہیں۔
میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ آنی کر کے پڑھیں گے۔ الف سے پہلے جیم پر زبر ہے تو الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف را ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے بلکہ میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ را پر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ ہا کو حلق کے درمیان والے حصہ سے ادا کریں گے اور ہا کو حلق کے نیچے والے حصہ سے ادا کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا تو یہاں پر بھی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو اخفاء شفوی، اور میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف ہے تو اظہار شفوی ہوگا۔ اظہار شفوی میں غنہ نہیں کریں گے، ادغام شفوی میں اور اخفاء شفوی میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اگر آپ فیس بک یا انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل جدید نورانی قاعدہ کے نام سے ہمارا فیس بک پیج اور انسٹاگرام کا اکاؤنٹ بھی ہے، ضرور بالضرور وزٹ فرمائیں، لائک کریں، فالو کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو، اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے۔ وہاں پر بھی قرآن پاک کی تعلیم سے آپ کو مستفید کیا جائے گا۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ۔ ہا کو حلق کے درمیان سے اور ہا کو حلق کے نیچے والے حصہ سے ادا کریں گے۔ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ آنی کر کے پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے لام پر پیش، واو مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف اپنے ما قبل یعنی پہلے والے حرف کے تابع ہوتا ہے، پہلے والا حرف پر ہے تو الف کو بھی پر ہی پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے فا پر زبر ہے تو را کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ۔ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ۔ الف مدہ کو وقف کی حالت میں تبدیل نہیں کریں گے بلکہ ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر ہی پڑھیں گے۔ کھڑی زیر کو وقف کی حالت میں ساکن کر کے پڑھیں گے۔ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ۔ الحمدللہ عز و جل آیت نمبر 85 پر سورۃ المؤمن کے 9 رکوع اور سورۃ المؤمن کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تجوید و قراءت کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر کے اس کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔